ارشاد فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نکاح اسی سے کرو گے جو ایمان والا ہے. کیونکہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہی مفہوم قرآن پاک کی آیتوں کا بھی ہے اور یہی مفہوم حدیث پاک کا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل صاف طور پر ارشاد فرما دیا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے نکاح مت کرو. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت مقامات پر اس کی تفصیل فرمائی ہے اور اپنے نعتیہ دیوان جس کو ہم اور آپ ہدایت بخشش کہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ وہابیوں سے شادی کرنے کے بارے میں، دیوبندیوں سے شادی کرنے کے بارے میں، رافضیوں سے شادی کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک سنی لڑکے کا نکاح ایک رافضی لڑکی سے یا کسی وہابی لڑکی کے ساتھ، یا ایک سنی لڑکی کا نکاح کسی وہابی لڑکے کے ساتھ، کسی دیوبندی لڑکے کے ساتھ اگر ہو تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ آپ سوال کو پہلے اچھے سے سمجھیے. کیا سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک سنی لڑکی کا نکاح اگر اس کے اہل خانہ، اس کے والدین یا اس کے بھائی وغیرہ چاہیں کہ ہم کسی اہل حدیث سے کر دیں، یا اس کا نکاح کسی وہابی سے کر دیں، یا اس کا نکاح کسی دیوبندی خارجی سے کر دیں، تو یاد رکھیے گا وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ زنا. اور زنا کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب میں اپنی بات نہیں کروں گا، سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں آپ وہ سنیے. اصل میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ سنیے. بہت سی کئی طریقے ہیں، اس مسئلے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے. کوئی یہ کہے کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں نوشو بھی ایک دم سنی ہے، اس کے گھر والے بھی سنی ہیں، آرس بھی سنی ہے، اس کے گھر والے بھی سنی ہیں، لیکن نوشو کے کچھ دوست ہیں وہ وہابی ہیں، وہ بھی شادی میں آئیں گے. معاذ اللہ کہو، معاذ اللہ رب العالمین. تو وہاں بھی رشتہ داری کرنا حرام ہے. کیوں؟ ارے جو نبی کے دشمنوں کا اپنا دوست سمجھے تو وہ سنی کہاں ہے؟ اعلیٰ سرکار ایک مقام پہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں دوست اور دشمن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کن کے دوست؟ اللہ اس کے رسول کے. کن کے دشمن؟ اللہ اس کے رسول کے. تو جو اللہ اس کے رسول کے دوست ہیں کون؟ اولیاء کرام. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اگر ان کے دوستوں کے طریقے پر جاؤ گے تو تمہیں یہ مزدحج حافظہ سنایا جائے گا، اور اگر تم ان پر جاؤ گے ان کے راستے پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، تو اعلیٰ سرکار نے وہ بھی فرما دیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو دیکھو فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 11 ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے ایک مقام پر کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو سرکار صدیق اکبر، سرکار عمر فاروق اعظم کی شان پاک میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے بھی خود اعلیٰ سرکار ارشاد فرمائیں گے. تو وہ بھی دین اسلام سے ایسے نکل چکے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے کوئی بال نکال لے بالکل صاف، ویسے یہ نکل چکے ہیں دین اسلام سے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوال ہوتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے لوگوں سے شادی کرنا، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جواب میں کہ آپ سے سوال ہو رہا ہے، کیا فرماتے اعلیٰ سرکار؟ سوال یہ ہوا کہ رافضیوں کے لڑکوں سے یا ان کی لڑکیوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ ایک سنی لڑکی کا نکاح جو اس
فتوے میں سوال ہوا ہے کہ ایک سنی لڑکی کا نکاح کسی رافضی لڑکی کے ساتھ کرنا کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں آج کل کے عام رافضی منکران ضروریات دین اور باجماع امت کفار و مرتدین ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ آج کل یہ تب جب لکھ رہے ہیں تب کی بات بتا رہے اعلیٰ سرکار، آج تو اس سے زیادہ شناعت ان کی بڑھ چکی ہے، دل کھول کے یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج کل کے رافضی منکران ضروریات دین اور باجماع امت کفار و مرتدین ہیں، اور فرماتے ہیں علاوہ اور کفریات کے دو کفر تو ان کے عام و جاہل مرد و عورت سب کو شامل ہیں۔ ان کے کفر تو بہت ہیں رافضیوں کے، لیکن دو کفر غور سے سنو تبھی سمجھ میں آئے گا رافضی کسے کہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء امت نے اور جو اکابرین امت ہیں انہوں نے تو صاف فرمایا کہ یہ کافر و مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہزاروں ان کے گندے عقیدے ہیں، کفری عقائد ہیں، لیکن فرماتے اعلیٰ سرکار ان کے دو عقیدے ایسے ہیں رافضیوں کے کہ ان میں ان کا مرد ہو یا ان کی عورتیں ہوں یا ان کا عالم ہو یا ان کا جاہل ہو، ہر کوئی اس عقیدے کو مانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اب فرماتے ہیں وہ عقیدہ ان کا کیا ہے۔ پہلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم سے افضل ماننا کو معاذ اللہ۔ یعنی رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، رافضی کسے کہتے ہیں؟ سنو غور سے، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ رافضی کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ رافضی وہ ہیں جو سرکار مولا علی کو اور انبیاء کرام سے افضل بتاتے معاذ اللہ۔ اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا ان کے کفر تو بہت ہیں، لیکن ان کے دو کفر ایسے ہیں کہ جن میں ہر کوئی شریک ہے، چاہے ان کا عالم ہو، چاہے ان کا مفتی ہو، چاہے ان کا جاہل عام آدمی ہو یا ان کی عورتیں ہوں، ہر کوئی ان کا دو عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی تمام انبیاء کرام جو سابقین ہیں ان سے افضل ہیں، معاذ اللہ کہو۔ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم سے افضل ماننا۔ اب فرماتے ہیں مسئلہ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ کوئی غیر نبی جو نبی نہیں ہے وہ کسی نبی سے افضل ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ ضروریات دین ہے یہ۔ اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہو کہ ایک عقیدہ ان کا کیا ہے کہ مولا علی کو انبیاء سابقین سمجھے، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی ان سے افضل ہے معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی غیر نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہم اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن رافضیوں کا عقیدہ آپ نے سن لیا۔ اب ان کا دوسرا کفر کیا ہے وہ سنیے۔ قرآن عظیم سے معاذ اللہ صحابہ کرام وغیرہم اہل سنت کا چند پارے یا صورتیں آیتیں گھٹانا، کچھ الفاظ تغیر تبدیل کر دینا۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ یہ جو ہمارا قرآن پاک ہے 30 پارے ہیں قرآن پاک میں، رافضیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہتے نہیں صحابہ کرام، یہ 30 پارے نہیں 40 پارے یا کتنے پارے تھے، صحابہ کرام نے کچھ پارے چھپا دیے معاذ اللہ کہو، یا اہل سنت نے کچھ پارے چھپا دیے معاذ اللہ۔ تو یہ تو کھلی ہوئی قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے اور رافضی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ پارے چھپا دیے، کچھ آیتیں بدل دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں کچھ آیتیں اتری تھی ان صحابہ کرام نے چھپا دیا معاذ اللہ۔ تو یہ لوگ قرآن پاک کو پورا نہیں مانتے، ادھورا مانتے معاذ اللہ۔ تو دو کفر ان کے ایسے ہیں
کہ جس میں ان کا چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا غیر عالم، مرد ہو یا عورت، ہر کوئی شریک ہے۔ یاد رکھنا رافضیوں کا دو کفر ہے جس میں ہر کوئی شریک ہے۔ نمبر ایک، مولا علی کو تمام انبیاء سابقین سے افضل بتاتے ہیں، اور دوسرا کفر یہ ہے کہ قرآن عظیم کو پورا نہیں، ناقص ادھورا مانتے معاذ اللہ کا۔ پہلی جو کتابیں اتری، یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو ذکر کرتا ہوں، توریت، زبور، انجیل اور جو کتابیں نازل ہوئی آسمانی کتابیں، تو اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، اپنی طرف سے کچھ چاہا ملا دیا، اپنی طرف سے کچھ چاہا گھٹا دیا۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے افضل کلام کو سب سے افضل نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم میں لیا کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن روافض کہتے ہیں، رافضی، کہ قرآن پاک پورا نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار سے سوال یہ ہوا کہ ایک سنی لڑکی کا نکاح کسی رافضی کے ساتھ کرنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے پہلے یہ بتایا کہ سنو رافضی کون ہے۔ اعلیٰ سرکار نے پہلے کیا فرمایا؟ رافضی۔ تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا رافضی کون ہے؟ ہاں، رافضی وہ کہ جو سرکار مولا علی کو تمام انبیاء کرام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ان سے افضل بتاتے ہیں، اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ سرکار قرآن پاک کو یہ پورا نہیں مانتے ہیں۔ اب اس کے آگے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، اور قرآن عظیم سے معاذ اللہ صحابہ کرام وغیرہم اہل سنت کا چند پارے یا صورتیں آیتیں گھٹانا، کچھ الفاظ تغیر تبدیل کر دینا۔ اب فرماتے مسئلہ سنو، جو قرآن عظیم کے ایک حرف ایک نقطے کی نسبت ایسا گمان کرے، بولے نہیں خالی گمان کرے کہ یہ نقطہ بدلا ہے، تو فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب فرماتے ہیں ان کے مجتہد حال نے یہ عقائد باطلہ و دیگر عقائد کفریہ صاف صاف لکھ کر اپنی مہر کر دی، یعنی جو ان کا بہت بڑا عالم ہے اس نے بھی یہ عقیدہ مانا ہے کہ ہمارا ایسا ایسا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کو پورا نہیں مانتے، مولا علی کو تمام انبیاء کرام سے جو پہلے کے ان سے افضل مانتے، اس پہ اپنی مہر بھی لگا دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ان میں جو کوئی خود ان عقائد کا معتقد نہ بھی ہو تو مجتہد کو کافر ہرگز نہ کہے گا، بلکہ جناب قبلہ و کعبہ ہی مانے گا، اور جو منکر ضروریات دین کو معظم دینی جانے یا کافر ہی نہ کہے خود کافر ہے۔ بزازیہ و در مختار وغیرہ ہما میں ہیں، من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جس نے ان کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر۔ یعنی وہابی، دیوبندی، نجدی، رافضی ایسے کافر ہیں کہ کوئی اگر ان کے کفر و عذاب میں شک بھی کر لے ان کے عقائد کو جاننے کے بعد تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔